السلام علیکم. میں ماہم فاطمہ ایڈوکیٹ فرام لیگل سینرجی، اور آج جو میرے ساتھ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد ارشاد، ایک ٹیکس ایکسپرٹ ہے جو آپ کو بتائیں گے کہ ٹیکس کی کیا کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور کس طرح ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے میرا پہلا کوشچن ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ پی او ایس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، پی او ایس ایبریویشن ہے پوائنٹ آف سیل کا. پوائنٹ آف سیل جدھر سروس یا گڈس کی سیل ہو رہی ہو اور ان کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل ڈیوائس لگا دیتے ہیں اور ان کو جو ایف ڈی آر کا ڈیٹا بیس ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. اس سارے سسٹم کو پوائنٹ آف سیل کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوائنٹ آف سیل سے، پی او ایس سے ایف ڈی آر کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، ایف ڈی آر کو ایک بہت پرانا سا مسئلہ آ رہا ہے کہ ایف ڈی آر اپنا ٹیکس بیس بڑھا نہیں پا رہا، اور یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے چیلنج ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے اور قوم کی طرف سے ان کو یہ بار بار اسی پہ ٹان کیا جا رہا تھا. اس کا مین ایشو یہ تھا کہ ہمارے ٹیکس سسٹم میں ڈسٹریبیوٹرز اور جو ریٹیلرز ہیں وہ ہمارے ٹیکس سسٹم سے باہر تھے، اس لیے کہ ان میں زیادہ کام کیش پہ ہوتا تھا. ان کو ٹیپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک پروگرام بنایا جو ایک ڈیجیٹل ٹیکسیشن کا ایک ٹول ہے، اور جدھر ان کے لیے ایک کرائٹیریا انہوں نے بنایا ان سیلرز کے لیے جو ریٹیلرز ہیں جو موسٹلی کیش پہ کام کرتے ہیں اور ان کا ٹرن اوور بہت بڑا ہے. اس کو ٹیئر ون ریٹیلرز کہتے ہیں. تو ادھر یہ لگایا تھا. بیسیکلی یہ ڈاکومنٹیشن کے لیے تھا اور براڈنگ آف ٹیکس بیس کے لیے تھا، جس سے ٹیکس ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ تو فائدہ ہو گیا ہمارے ایف بی آر ڈپارٹمنٹ کو. اب اس کا فائدہ جو ایک ریٹیلر یا جو بھی ایک اینٹی جو اینٹی ہے ایف بی آر سے رجسٹرڈ ہے، وہ جب پی او ایس کو لیتی ہے یا رجسٹر کرواتی ہے اپنے آپ کو پی او ایس سے، اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ تو ان کو بھی ہے کہ انہوں نے کئی رجسٹرز رکھنے پڑتے تھے، کئی ملازم رکھنے پڑتے تھے، ان کے کئی آڈٹس ہوتے تھے، اور وہ ان کے لیے کافی ایکسپینسو تھا ایک پروسیس. ان کو انہوں نے ایک کٹ شارٹ کر کے ایک ڈاکومنٹ ایک ڈیوائس دیا ہے، اور اس ڈیوائس کے جتنے ٹرانزیکشنز ہیں چونکہ ان کی ایک کاپی جاتی ہے بی آر کے ڈیٹا بیس میں، تو فردر ویریفیکیشن یا آڈٹ کی ان کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے ان کو ان کا کاسٹ بھی کم ہوا اور ان کا کام بھی آسان ہوا. ان کو ڈفرینٹ ڈیٹیل میں یا جو آڈٹ کی جو مشکلات ہیں ان سے نہیں گزرنا پڑتا، اگر وہ پاس کے جتنے لوازمات یا جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اگر وہ پورا کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آپ نے یہ سب چیزیں مجھے بتا دی اور اس کے بینیفٹس بھی بتا دیے دونوں سائڈس پہ. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو نوٹسز آ جاتے ہیں، ان کے اوپر ٹیمز کو، آڈٹ ٹیم کو انسرٹ کر دیا جاتا ہے کہ جو ان کی سیل اینڈ پرچیز کو واچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ پی او ایس کی کیا یہ ایک پازیٹیو تھنگ ہے یا نیگیٹو تھنگ ہے فار دا کسٹمرز اینڈ فار دا اینٹیز؟ یہ آپ کا سوال ایک چونکہ دو تین چیزوں کو کور کرتے ہیں. اگر صرف پی او ایس تک میں اس کا جواب دے دوں تو پی او ایس میں اس لیے نوٹسز لوگوں کو ملتے ہیں کہ کئی لوگ اب ان کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شارٹ کٹ کر دے. اور اگر آپ جا کر کسی ریٹیلر کے پاس جاتے ہیں جو بڑی ریٹیلرز ہیں، ان میں ابھی تک تو بڑی لمیٹڈ ان کی اسپریڈ ہے اور یہ ان کو کانسٹنٹلی بڑھا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اب بھی آؤٹ آف دا پی او ایس سسٹم کیش ٹرانزیکشن کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی وجہ سے رپورٹ ہوتی ہے یا کہیں ڈیٹیکٹ ہوتی ہے سسٹم میں تو ان کا پھر فل آڈٹ کیا جاتا ہے تاکہ اگر کہیں پہ ایویژن ہو ان کو کور کیا جائے. تو یہ ساری ڈیٹیل تھی پی او ایس کے ریلیٹڈ. ہم نے آپ کو ایک بیسک کانسیپٹ بتایا کہ پی او ایس کیا ہوتا ہے اور اس کا گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہے جو ایف بی آر کی اینٹی ہے، اور اس کا جو پرائیویٹ اینٹیز ہیں جو پی او ایس کو اپنے پی او ایس کے ساتھ رجسٹر ہوتی ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے ریلیٹڈ جو نوٹسز آتے ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے. اس میں اگر آپ کو کسی بھی طرح کی رہنمائی چاہیے تو ہماری ٹیم لیگل سینرجی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.